تم لوگوں کو ایک کام دیا تھا میں نے، وہ کل تھے تم لوگوں سے وہ کام نہیں ہوا، ایک لڑکی کو ڈھونڈ نہیں پائے تم لوگ۔ ابراہیم خان کی گرجدار آواز پورے خان ملا میں گونجی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اپنے آدمی کا قتل ہی کر دیتا۔ خان ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا پر بی بی جی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی میرے اور بھی آدمی ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ابراہیم خان کا خاص آدمی تھا، اس لیے اس کے سامنے بولنے کی ہمت کر گیا، ورنہ باقی تو خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے اپنے مالک کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ کچھ بھی کرو رحیم، پتہ لگاؤ، مجھے کسی بھی قیمت پر حفصہ یہاں موجود چاہیے، واپس میری نظروں کے سامنے، ورنہ تم لوگ اپنی ہے منانا۔ ابراہیم خان غصے سے اپنی مٹھیاں بینتا ہوا بولا، کل سے ان کی یہی حالت تھی، کل رات سے وہ ایک لمحہ بھی سکون سے بیٹھے نہیں تھے۔ اور کیسے بیٹھتے؟ ان کی بیٹی جو ان کا سکون اپنے ساتھ لے گئی تھی، تم ان کے ساتھ کچھ کرو یا نہ کرو ابراہیم، پر اگر یہ لوگ حفصہ کو تلاش نہیں کر پائے تو ان لوگوں کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ لوگ اپنا کام اچھے سے کریں۔ کب سے اپنے غصے کو خاموشی سے ضبط کرتا شمس خان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے گھر آیا تھا۔ آج دوسری بار حفصہ نے اس کو ٹھکرایا تھا، اس کو اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ وہ اس کا سالوں سے خواہشمند تھا اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ابراہیم خان اور اس کی کمپنی کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اس کے پرپوزل کو انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابراہیم خان کے لیے دولت اپنی اولاد کی خوشی سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس کو بے صبری سے اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ اس لڑکی کا گھمنڈ مٹی میں ملا دیتا جس گھمنڈ سے اس نے پہلی بار شمس کو ٹھکرایا تھا، مگر ایک بار پھر وہ اس کی تذلیل کر کے اسے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ شمس تم فکر نہ کرو، میں اس کو ڈھونڈ نکالوں گا، تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا، بس مجھے وقت دو۔ ہارون اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے بہت آرام سے بولا، جتنا غصہ اس کے باپ کو حفصہ کے نکاح سے بھاگ جانے پر تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کو تھا فکر مجھے نہیں تمہیں کرنی چاہیے ہارون۔ ابراہیم خان، تمہاری بہن کے بھاگ جانے سے نقصان تمہارا ہوگا، میرا نہیں۔ چہرے پر ایک مغرور سی مسکراہٹ لیے وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر ابراہیم خان پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ سالوں سے ان کی کمپنی کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ شمس کا حفصہ کے لیے آیا پرپوزل انہوں نے فوراً قبول کر لیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کی معاشرے میں اس کی عزت کتنی خراب تھی۔ وہ ایک عیاش قسم کا آدمی تھا، پر ابراہیم خان کے لیے اگر دنیا میں کچھ عزیز تھا تو وہ اپنی کمپنی اور نام، جس کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ویسے تم گھبراؤ مت، میں اپنی ہونے والی بیوی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا، اتنی بےعزتی کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اگر حفصہ ابراہیم خان کا نکاح ہوگا تو صرف شمس خان تھے۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتا اس کمرے میں موجود ہر فرد کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اس کے لہجے اور انداز میں سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی بابا کمرے کے کونے میں کھڑی رخسار بیگم نے افسوس بھری نظر اپنے بیٹے اور شوہر پر ڈالی۔ ان کے لیے حفصہ کی خوشی، اس کے آنسو اتنے معنی نہیں رکھتے تھے جتنا اس نکاح سے ملنے والا فائدہ۔ اب ان کو حفصہ کو یہاں سے بھاگنے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، اور ان کے لیے یہ بات بھی سکون کا باعث بنی تھی۔ ابراہیم کو ان پر کوئی شک نہیں ہوا، اس طرف سے وہ بالکل مطمئن ہو چکی تھی۔ وہ لوگ مزید بھی کچھ بول رہے تھے مگر رخسار بیگم سے وہاں رکا نہیں گیا، وہ اپنی سسکی دباتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ان کی بیٹی ان لوگوں سے دور تھی، یہی ان کے لیے بہت تھا۔ حورین، وہ غصے سے دندناتا گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کی گرجدار آواز پورے شاہ ہاؤس میں گونجی تھی، حورین باہر آؤ فوراً، اس چھپنے سے تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ وہ سینے چڑھتا پر اس کے کمرے کی جانب بڑا، جانتا تھا اس وقت وہ کمرے میں ہی موجود ہوگی۔ مصطفیٰ رک جاؤ، اس وقت تم بہت غصے میں ہو اور وہ بھی ڈری ہوئی ہے، اس وقت اس سے بات کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ داؤد حسن کی آواز پر اس کے تیزی سے بڑھتے قدم رکے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میں اس وقت کہاں اور کیا کر کے آ رہا ہوں تو مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ ان کی جانب پلٹتا ہوا گویا ہوا اگر اس وقت داؤد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی بات نہیں سنتا، پر سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا، اس لیے وہ اس کی ماں باپ دونوں تھے۔ میں سب جانتا ہوں، پر تم اس کی حالت دیکھو، جب سے اس کو معلوم ہوا ہے کہ اس کی جونی سے نکلنے کی خبر تمہیں لگ چکی ہے تو اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور تم سے خوف زدہ بھی ہے۔
داؤد حسن بہت رسان سے اس کو سمجھا رہے تھے، پر اس کا غصہ ابھی کم ہونے والا نہیں تھا۔ اگر اس لڑکی کی یہی حرکتیں رہی نا تو ایک دن یہ لڑکی کسی اور کے نہیں میری ہی ہاتھوں فنا ہو جائے گی۔ اس نے ہورین کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل کو سختی سے پکڑا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم یہ سب اس کے لیے کیوں کر رہے ہو تو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے آرام سے بات کرنا۔ اس کو مزید ہدایت دیتے وہاں سے چلے گئے تو اس کا غصہ پھر سے بڑھ گیا۔ اس نے سختی سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ ہورین دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے تم مجھے سن رہی ہو۔ اس کی آواز میں پھر سے سختی آئی تھی، پر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے پھر سے دروازہ بجایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بے جان دروازہ مجھے تم تک پہنچنے سے روک سکتا ہے؟ ہورین جو خاموشی سے کھڑی دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس بار بار دروازے کے دوسری طرف سے آتی اس کی سرد آواز پر وہ جی جان سے کام گئی تھی۔ دھڑکنیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اگر تم ایسا سوچتی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، اس لیے دروازہ کھولو ورنہ مجھے اپنا طریقہ آتا ہے اسے کھولنے کے لیے۔ اس بار اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بہت سخت ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی سے دروازے سے لگی کھڑی ہورین کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی اس نے کی تھی، پر وہ اس وقت اپنے ملنے والی سزا سے ڈر رہی تھی، اور ڈرتی بھی کیوں نہ۔ دروازے کے پاس کھڑا وہ ہارڈ ٹاپ سٹون اپنی ایک غسیلی نظر سے اس کی روح تک فنا کر دیتا تھا۔ اللہ، میں اب کیا کروں؟ پلیز کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دو پلیز۔ وہ اپنی نازک انگلیوں کو مروڑتی واش روم کی جانب بڑھی تھی، جانتی تھی کہ یہ دروازہ کسی بھی وقت کھل سکتا تھا، اور وہ اس وقت اس کے سامنے آنے سے خوفزدہ تھی جو خطرناک ہاتھ غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ دار کے آواز پر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اس کے قدم اپنی ہی جگہ جم گئے تھے۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، قہر آلودہ نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے آنکھیں حد درجہ لال ہو چکی تھی، اور دروازہ پوری طاقت لگا کر کھولنے کی وجہ سے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں کی سختی سے مٹھی بینچ پر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے بہت منع بھی کیا تھا۔ اس کو اپنے قریب بڑھتا دیکھ وہ بامشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی، جبکہ وہ اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتا آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی تم کے یہ جاننے کے باوجود کہ تم غلطی کر رہی ہو، وہ تمہاری اس غلطی کی تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کے نزدیک جا رہا تھا، اور وہ ڈر خوف کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ پلیز معاف کر دے مجھے، میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، پر اس کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، مگر جب اس کی کمر واش روم کے دروازے سے ٹکرائی تو وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، نگاہیں ادھر ادھر اپنے بچنے کی کوئی راہ تلاش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا، اس کے نازک وجود کے ارد گرد بازو رکھتا اس کی فرار کی راہ بند کر چکا تھا۔ اس وقت اس کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر اس کو کتنا سکون ملا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اگر آج کو ذرا سے بھی چوٹ لگ جاتی تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ اگر آج تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے تمہیں کچھ ہو جاتا یا تم کسی مصیبت میں پڑ جاتی تو وہ اپنی بات کہتا ایک لمحے کے لیے رکا، اور اس کے درد سے زرد پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تمہاری قسم، آج تمہارا وہ حال کرتا کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی، جبکہ اس کا آخری جملہ سن کر اس نازک لڑکی کا حلق تک خشک پڑ گیا تھا۔ اس کو سخت نظر سے گھورتا مزید اس کے قریب ہوا۔ اب دونوں کے درمیان فاصلہ کافی کم رہ گیا تھا، جبکہ اس کی اس قدر قربت پر اس کا معصوم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ خوف کی جگہ ایک عجیب سے احساس نے جگہ لے لی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس کی اتنی قربت سے وہ گھبرا رہی تھی، اس سٹون مین کے آگے ہمیشہ ہی اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ میں آئندہ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، مائی لٹل پرنسس۔ اس کی کامتی آواز سن کر وہ طنزیہ مسکرائے، اس سے 1 انچ کے فاصلے پر آ رکا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے اسے اپنے چہرے سے آگ سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مطلب یہ کہ آج سے تمہارا یوں نہیں جانا بند، تم گھر میں ہی پڑھائی کرو گی، اور 1 ہفتے کے لیے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کی پیشانی پر موجود نشان پر اپنی انگلی پھیرتا ہوا بولا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر یہ نشان اس کی وجہ سے ہی تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی انگلی کا پرہدر لمس اپنے بچھانے پر محسوس کر کے اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، چاہو تو تمہیں اس کمرے میں بند کر کے بھی رکھ سکتا ہوں تمام زندگی، تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔
وہ چہرے پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اس سے دور ہوا اور اس کی بات پا وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یہ تمہاری سزا ہے، بغیر میری اجازت کے باہر جانے کی، اور آگے کے لیے بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ سخت نظر سے اس کا گھوٹا اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو یقیناً وہ اس کو تکلیف پہنچا دیتا، پر وہ اپنی حورین کو اپنے غصے سے ہی نہیں بلکہ خود سے بھی بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا ہادی بیٹا، آج آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آپ کو یہاں آ کر اچھا نہیں لگا؟ حیات صاحب نے کب سے خاموش بیٹھا اپنی جان سے عزیز پوتے کی طرف دیکھ کر کہا، جو آج کافی خاموش اور اداس لگ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں دادو، مجھے اچھا لگتا ہے یہاں آ کر۔ اس کے معصوم سے جواب حیات ہان کھل کر مسکرا دیے تھے۔ اس وقت وہ دونوں اپنے گھر کے قریب ہی پارک میں موجود تھے۔ حیات صاحب اکثر شام کے وقت اس کے ساتھ یہاں واقع لے جاتے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ آج اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے یہاں ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بہت ہی محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج اس کی گڑی نیلی آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو ان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو میں روز ہی کھیلتا ہوں، آج میں اپنے پیارے سے دادو کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس بات اس کے جواب حیات ہان کھل کر مسکرا دی تھی۔ اس کی بات سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 5 سال کا بچہ بات کر رہا ہے۔ پڑھائی میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سمجھدار بچہ تھا، نیا نقوش، بالکل اپنے باپ جیسے تھے۔ حیات صاحب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اپنے دادو کے پاس بیٹھے ہو تو انہیں اپنی اداسی کی وجہ بھی بتا دو۔ میری جان، آپ کا یہ اداس چہرہ دیکھ کر آپ کے دادو کو بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کی پیشانی سے بکھرے بالوں کو ہٹایا تھا۔ دادو، میں ڈیڈ سے ناراض ہوں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس بار سینٹرل پارک لے کر جائیں گے، پر وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ وہ اچھے ڈیڈ نہیں، انہوں نے اپنا وعدہ توڑا ہے۔ وہ ناراضگی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے ڈیڈ کو ناراضگی دکھا رہا ہو۔ اوہ تو یہ بات ہے، آنے دو آپ کے ڈیڈ کو، گارڈ پھر دیکھنا میں کیسے ان کے کان پکڑ کر کھیں تو ہمارے پوتے سے وعدہ توڑنے کی سزا ملے گی انہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ کھڑے ہوئے۔ حیات صاحب اپنے بیٹے کی مصروفیت کو سمجھتے تھے، پر اپنی اسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے بھی دور ہوتا جا رہا تھا، پر انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا جتنا ان کا بیٹا اپنے باپ کی توجہ کے لیے تڑپتا تھا، ان کے بیٹے کو بھی اسی سے اتنی ہی محبت تھی۔ بعض میں اپنے کام کی وجہ سے مجبور تھا۔ بتا دو، جب ڈیڈ مجھ سے خفا ہوتے ہیں تو میں اداس ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ ان سے خفا ہوئے تو ڈیڈ بھی اداس ہو جائیں گے، اس لیے دادو آپ انہیں مت ڈانٹنا۔ اس کی اس بات پر حیات صاحب کو اس پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ وہ جانتے تھے ہادی اپنے ڈیڈ کے لیے بہت حساس ہے، وہ اپنے باپ کی ناراضگی اور اسے اداس بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً اس کی حمایت میں بول پڑا تھا۔ چلو اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے ڈیڈ کے کان نہیں کھینچوں گا، اب تو خوش ہونا۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا تھا۔ اچھا چلو مجھے اب یہ بتاؤ کہ تمہارے اس اداس چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں کیا کروں؟ اس کا ہاتھ تھام کر پارک کے باہر گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس مجھے آئس کریم کھلا دے اور ڈیڈ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ روڈ کے دوسری جانب موجود آئس کریم شاپ کی طرف دیکھا، بولا۔ اتنے وقت میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو حیات صاحب اس کے چہرے کی یہ مسکراہٹ چھیننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ان کی اجازت ملتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چھوڑ کر اس شاپ کی طرف بھاگا تھا۔ ہادی بیٹا بھاگو مت، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ اس کی تیزی پر وہ پریشانی سے بولے۔ شام کا وقت تھا، روڈ پر کافی تیزی سے کار آ جا رہی تھی۔ حیات صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جب ان کی نظر سامنے سے آتی ایک تیز کار کی طرف پڑی جو ہادی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہادی بیٹا سامنے دیکھو۔ پل میں حیات صاحب کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے قدموں میں مزید تیزی آگے، مگر وہ کار ان کے قدموں سے بھی تیز تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ ہادی، ان کی چیخ جو اس جگہ گونجی تھی، تو بتایا اس نے کچھ حورین کا پیچھا کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ اسفند اس کے برابر والے سنگل صوفے پر بیٹھا اس سے سبسار کر رہا تھا، جو نظریں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گاڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسفند کی آواز پر وجہ سے ہوش میں آیا تھا۔ وہ حورین کے ہر لمحے کی خبر اس تک پہنچا رہا تھا، اور اتنے دن تک میں بے خبر تھا۔ وہ اگر وہ اس تک پہنچ جاتا تو اس نے غصے میں ایک زوردار پنچ اپنے سامنے رکھی ٹیبل پر مارا تھا۔ آج اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی سیکیورٹی رکھنے کے بعد بھی اسے سے کہاں غلطی ہو گئی تھی؟ جب تک تم حورین کے ساتھ ہو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چوٹ پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ اس کے مضبوط چوڑے کندھوں کو تھپتھپا کر اس کا غصہ کم کرنے کی اپنے ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔
وہ اور مصطفیٰ بچپن کے دوست تھے، جس طرح دونوں کے والد گہری دوستی تھی، اس طرح ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ دونوں میں بالکل بھائیوں کی طرح محبت تھی۔ اس کے درندے والے روپ سے بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اصلاً چاہے اس کے لیے مجھے اس کو گھر میں باندھ کر کے ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، تم ہورین کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ میں اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ ایک نظر اپنے دوست پر ڈالتا ہوا بولا، وہ اتنے سالوں سے ہورین کے لیے اس کی فکر لکھتا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ ہورین اس کے لیے بھی بہت خاص تھی، اس لیے اس کا اتنا غصہ ہونا بھی جائز تھا۔ ویسے مصطفیٰ، ہورین کے لیے تمہارا پوزیسو ہونا اچھی بات ہے، پر تم کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی کر جاتے ہو، اس سوچے بغیر کہ تمہارے رد عمل سے اس پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اس کی حفاظت کرتے کرتے ایک دن تم اسے خود سے دور کر دو گے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہورین کا تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے تاثرات بالکل سچ تھے، جیسے وہ اندر اپنے آپ سے لڑ رہا وہ، اور اب تمہارے پاس بھی ایک اور ہی باقی رہ گئی ہے، جیسے تم اس کا سہارا بنو، اپنے قریب کرو اس کو۔ وہ اس کو ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا دیکھا، بولا، اس نے ہورین کے لیے جو فیصلہ لیا تھا اسے سن کر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ نہیں اصلاً اس کی بلائی اس میں ہے کہ وہ مجھ سے دور ہے، میں جس آگ میں جل رہا ہوں وہ آگ اسے بھی جلا دے گی۔ میری زندگی کے صرف دو ہی مقصد ہیں، ہورین کی حفاظت اور اس آدمی کی بربادی جس کی وجہ سے میری پوری خوشیاں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے، اس وقت بہت اچھے سے جانتا تھا اس وقت اس کے اندر کیا جنگ چل رہی تھی۔ ماضی میں جو ہوا تم اسے بدل تو نہیں سکتے مصطفیٰ، یہ ضروری نہیں آگے چل کر ویسا ہی جیسا تم سوچ رہے ہو، پر میں تمہیں بدلہ لینے سے نہیں روک رہا۔ وہ اس کو ہر بار کی اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تم نے مجھے یہاں اپنی بات کرنے کے لیے بلوایا تھا، اگر تمہیں میرے بارے میں بات کرنی ہے تو اس وقت میرے پاس بالکل وقت نہیں۔ ہر بار کی طرح وہ آج بھی اس بات سے بچنے کے لیے وہ اپنی بات کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کیس فائل کیا تھا۔ ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی تھا جب اسفند کی بات پر مصطفیٰ تیزی سے اس کی جانب پلٹا تھا۔ کیا تمہیں اس کی واپسی کا معلوم ہے؟ اس کو خاموشی سے کہہ دے کر اسفند مزید بولا تھا، جانتا تھا وہ آپ اپنی بات نہیں کرے گا، اس لیے اس نے مصطفیٰ کو یہاں بلانے کا مقصد بتایا تھا۔ نہیں، گزرے 5 سالوں میں اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اب وہ اپنی پریشانی بلا کر پورتی طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم کیا کرو گے؟